3 گھنٹے کا سفر ہے ملتان سے لاہور، تو کم از کم آپ کو مجھے 3.5 گھنٹے تو سننا پڑے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ اس میں کسی قسم کی آپ کو، ابھی مجھے یہ بتا رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ کوئی بس کا مسئلہ ہے، میں نے کہا ہم بسیں بھی روک دیں گے، آپ بیٹھے رہیں چپ کر کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ سفر نامہ ہے اس پر تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں ساری رات بیٹھ کے یہ پلندہ بھی لکھ لایا ہوں آپ کے لیے، تو بہرحال میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو، آپ یہ کتاب کہیں سے آپ کو مل جائے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ بعض کتابیں جو ہیں وہ مصنف سے آگے نکل جاتی ہیں، مصنف پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی کتاب کا حوالہ آگے چلا جاتا ہے۔ اور یہ میں ہوں جہاں گرد ایک ایسی کتاب ہے کہ جو فرخ سہیل گوندی کے حوالے سے بہت آگے نکل گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جس کالونی میں رہتا ہوں، مجھے 1 سال پہلے فرخ صاحب نے یہ کتاب دی تھی، تو یہ کتاب وہاں صدقہ جاریہ کے طور پر وہاں پڑھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں میرا ایک ہمسایہ ہے ڈاکٹر ذوالفقار علی رانا، وہ 7 ممالک کا سفر کر کے آیا، تو اس نے اس کتاب کے بعد اس نے کہا میں نے سفر نامہ لکھنا ہے۔ اب ان کا یورپ تیرے روح ہزار کے نام سے سفر نامہ آ گیا ہے، فرخ سہیل گوندی کی تقلید۔ تو یہ اثر ہے کسی لکھنے والے کا کہ وہ لوگوں تک اس طرح پہنچتا ہے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ 3 ممالک کا سفر ہے، اور خالد سنجرانی صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن یہ کسی عام آدمی کا سفر نہیں ہے، کسی عام سفر نامہ نگار کا سفر نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کا سفر ہے۔ اور یہ یاد رکھیں اس وقت فرخ سہیل گوندی صاحب کی عمر 22 یا 23 سال ہوگی، 22 اور 23 سال کی عمر میں آپ دیکھیں یہ سفر کیا گیا ہے، لیکن جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ شخص صدیوں کی تاریخ پر یہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہ جزیات تک اترنے کی مہارت رکھتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ کئی جگہیں ایسی آتی ہیں، 3 چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ فرخ سہیل گوندی صاحب نہیں چھوڑتے، ایک سرگودا، دوسرا لاہور، اور تیسرا ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ سرگودا اس لیے کہ وہ ان کی جنم بھومی، اور لاہور اس لیے کہ یہاں انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو اس لیے کہ اس سے انہوں نے بغاوت سیکھی ہے، جمہوریت سیکھی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جب یہ کرتے ہیں تو ایک ترقی پسند انسان کا سفر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ایران سے نکلتے ہیں، ترکی پہنچتے ہیں، لیکن جس رات ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے بلغاریہ میں صبح داخل ہو جانا ہے، وہ رات ان سے کٹتی نہیں ہے۔ وہ سرخ جنت کی تلاش میں یہ وہاں جانا چاہتے ہیں، اور اس دور میں جانا چاہتے ہیں جب ضیاء الحق کا یہاں زمانہ ہے، اور کسی سوشلسٹ ملک میں ویزا لینے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں لگ جائیں گی، پولیس لگ جائے گی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے۔ لیکن یہ 22-23 سال کا نوجوان بلغاریہ کا ویزا لگواتا ہے، اور جب بلغاریہ کا امیگریشن افسر ان سے پوچھتا ہے پاکستانی اینڈ سوشلسٹ، تو یہ کہتے ہیں ہاں۔ وہ کہتا ہے وہاں تو یعنی افغانوں کی یعنی وہ چل رہی ہے، اور وہاں تو ضیاء الحق کا دور ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اگر میں تمہیں اپنی پیٹھ دکھا دوں، اس پر کوڑوں کے نشان دکھا دوں میں اگر تمہیں، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں وہ والا مسلمان نہیں ہوں جسے تم سمجھ رہے ہو۔ میں ایک ترقی پسند سوچ والا مسلمان ہوں جس نے جمہوریت کے لیے اذیتیں برداشت کی ہیں، کوڑے برداشت کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرخ سہیل گوندی صاحب نے یہ جو سفر نامہ ہمیں لکھ کر ایک تاریخ مرتب کر دی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں، میری حیرانی جو ہے وہ قدم قدم پر اس سفر نامے کے ساتھ چلتی ہے۔ اور آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ایک شخص
کیسے اتنا سوچ سکتا ہے، کیسے اتنا دیکھ سکتا ہے، کیسے اتنی جگہوں پر مطالعے کو اس کے تاریخ کے تناظر میں دیکھ سکتا ہے۔ فرق سہیل گوندی صرف ایک سفر کرنے والے سیاح کے طور پر نہیں جا رہا، بلکہ ایک تاریخ دان کے طور پر، ایک محقق کے طور پر یہ اس کا سفر آتا ہے اور ہمیں جہان حیرت میں مبتلا کرتا ہے۔ اور جہاں تک تہران یونیورسٹی کا تعلق ہے، جس خوبصورت انداز سے تہران یونیورسٹی کو بیان کیا گیا ہے، اس کے علم کو، اس کے تفاخر کو، اس کی اسٹوڈنٹ کو، تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں خود اس یونیورسٹی میں موجود ہوں۔ اور جب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تقریب جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ہو رہی ہے، تو میں نے کہا یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں پہلی بار اس یونیورسٹی میں کسی کتاب کی، کسی تقریب کی مجھے دعوت ملی اور میں یہاں پہنچ گیا۔ اور سائمہ ارم صاحبہ جو ہیں، ان کی اجازت کے بغیر میں آ گیا ہوں کیونکہ یہ شعبے کی سربراہ ہے، لیکن میرے ساتھ ان کی فیس بک فرینڈ بھی ہیں، دوستی بھی ہے، اور شعبہ بھی ہمارا سب لوگ اردو کا ہے، تو اس لیے ان سے اجازت نہیں لی میں نے، آپ سے ضرورت نہیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سفر نامے کو پڑھیں۔ میں صرف ایک چیز، دو چیزیں میں نے لکھا تو بہت بڑا ہے، یہ میں فرق سہیل گوندی صاحب کو دے دوں گا۔ فرق سہیل گوندی صاحب جو ہیں وہ ایک آنکھ سے سفر نہیں کرتے۔ ایک آنکھ تو ان کی ظاہر کی آنکھ ہے، ایک آنکھ ان کے اندر کی آنکھ ہے، جو جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں لوگوں کو جو محسوس کرتے ہیں اس آنکھ سے، اس کے کلچر کو، اس کی تہذیب کو، اس کی تاریخ کو، وہ چیز کنگال کر لے آتے ہیں سامنے۔ اور مجھے بار بار یہ حیرت ہوتی ہے کہ کبھی یہ سائیکل پر سفر کرتے ہیں عام آدمی کے ساتھ، کبھی ان کو لاہور کا کوئی شخص مل جاتا ہے، کردار مل جاتا ہے، اس کے ساتھ ان کی وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ 22-23 سال کا نوجوان ایران جاتا ہے، ٹھیک ہے وہاں اسلامی انقلاب آ گیا ہے، وہاں عبایا بھی آ گیا ہے، برقعے بھی آ گئے ہیں، لیکن وہاں بھی دو چیزیں ملتی ہیں انہیں۔ اس کے بعد یہ ترکی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ترکی ایک روشن خیال، ترقی پسند اس وقت ماشاءاللہ بھی تھا، لیکن سوسائٹی ہے، وہاں کا حسن بھی بڑا خیرہ کن ہے، وہاں سے بھی بچ کے نکل جاتے ہیں۔ پھر یہ بلغاریہ میں چلے جاتے ہیں، اور بلغاریہ کی حسیناؤں کو کہتے ہیں یہ ان دونوں ممالک کی حسیناؤں سے بھی زیادہ حسین ہے، لیکن وہاں بھی بچ جاتے ہیں۔ ہاں، صرف ایک جگہ ایران میں ان کو ایک خاتون ریسٹورنٹ میں شادی کی پیشکش کرتی ہے، اس سے بھی بچ کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ چاہتے، سفر نامہ تو انہوں نے اب 2022 میں لکھا ہے نا، اگر یہ چاہتے تو جس طرح کا ہمارا سفر نامہ ہے، پیار کا پہلا شہر ہو، دیگر سفر نامے ہوں، تو ان کے پاس اتنا مواد تھا، اگر فکشن ڈالنا چاہتے اتنی حسیناؤں کو یہ اس میں شامل کر سکتے تھے، اور اتنے یہ رومانس کے قصے بیان کر سکتے تھے کہ آپ یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں نا، یہ تڑپ تڑپ کے، پھٹک پھٹک کے اس کی طرف جاتے کہ میں ہوں جہاں گرد کو ضرور پڑھو، کیونکہ وہ پروین شاکر کی شاعری جیسا مزہ دیتی ہے، اور اس میں تو بڑا جناب کمال کی چیزیں ہیں۔ مگر جو ایک کمیونسٹ ان کے اندر موجود ہے، ایک جگہ وہ کہتا ہے، ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ تم بلغاریہ جو ہے یہ یہاں سے یعنی جینز لے جاؤ، شرٹیں لے جاؤ، اور مال برو سگریٹ لے جاؤ، یہ برانڈ لے جاؤ، کیونکہ جو بلغاریہ کی حسینائیں ہیں وہ اس سگریٹ پر مرتی ہیں، وہ تمہارے اوپر فدا ہو جائیں گی، تم لے جاؤ یہاں سے، اور یہ جو چیزیں ہیں وہاں مہنگی بکیں گی، ڈالر کماؤ گے۔ تو وہ یہ جواب دیتے ہیں، میں کمیونسٹ ہوں، میں سیاح ہوں، میں صرف سیاحت کرنے آیا ہوں، میں کاروبار کرنے نہیں آیا، نہ ہی میں اس شہر میں۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ تاریاں مجھے بھگانے کے لیے بجائی ہیں آپ نے، یا میری بات پہ کسی پہ وہ کی ہیں۔ بہرحال حسن امیر شاہ صاحب بھی اس بات پہ مسکرا رہے ہیں، بڑی ان کی مہربانی ہے۔ تو بہرحال زیادہ بات نہیں کرنی، 7 منٹ کا کہا تھا، اس وقت 3.5 منٹ ہوئے ہیں صرف۔ گھڑی ہے۔ اچھا، بہرحال میں خیر زیادہ وقت نہیں رہا کیونکہ ملتان سے آیا ہوں، اور وہ 3.5 گھنٹے یاد آ رہے ہیں۔
تو بہرحال آپ اسٹوڈنٹ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. سعادت سعید صاحب بیٹھے ہیں. میں نے ابھی ان کو آتے ہی بتایا کہ جب میں 1982 میں صادق پبلک اسکول میں پڑھانے گیا تو ان کے والد ڈاکٹر اے ڈی نسیم وہاں صدر شعبہ اردو تھے, ساہیوال سے ریٹائر ہو کے وہاں کام کر رہے تھے. تو ان کے ساتھ 2 سال میرے گزرے, بہت بڑی علمی شخصیت تھے. تو جب میری سلیکشن ہوئی بطور لیکچرر گورنمنٹ آف پنجاب میں, تو میں آنا نہیں چاہتا تھا. بڑی لش پش تھی وہاں, بڑی خوبصورتی تھی, ایچ ایس این سے بھی کے برابر کا وہ ہے. تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا میں جتی لا لاں گا, نکل جائے تو سونے کی چڑیا. تو انہوں نے مجھے نکال دیا اور میں آزاد ہوں. تو ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے میری زندگی میں. تو بہرحال میں آپ سے اب اجازت لے رہا ہوں 5 منٹ کا. تو سر انہیں لے رہا ہوں. بہرحال میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جہاں سے بھی آپ کو سفر نامہ ملے, اس لائبریری بھی پڑھا ہوگا تو اس کو پڑھیں, نوجوان خاص طور پر اس کو پڑھیں. اور دنیا میں جو تحریکیں چلی ہیں, جو اس وقت بھی جو دنیا تقسیم ہے اس وقت بھی نظریات کے حوالے سے, آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. اور پھر ایک آخری واقعہ میں چھوٹا سنا کے جو بہت مختصر سا ہے. ایک ٹیکسی میں یہ بیٹھتے ہیں تہران میں, ٹیکسی چلتی ہے اوبر کی طرح, اور اس میں وہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں جو کسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی سواری بٹھا لیں پیسے بن جائیں گے, جیسے یہاں بھی ہوتا ہے اب ہوتا ہے. تو ایک جگہ میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں ہوتے ہیں, تو ان کو وہ اس منزل پر جو تہران یونیورسٹی کی ہے یا کوئی پہنچانے کے لیے وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. راستے میں وہ بندہ جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ انقلاب ایران کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے. اب فرخ سہیل گوندی صاحب ایک طرف یعنی بڑے اندر سے دلچسپی لے رہے ہیں کہ مجھے حالات پتہ لگ رہے ہیں, اور دوسری طرف خوفزدہ ہیں کہ یہ ضرور کوئی ایجنسی کا آدمی ہے اور مجھے پکڑوا دے گا. یہ میری باتیں ایسے اس دفعہ اس ماحول میں کون کر سکتا ہے کہ جب انقلاب ایران اتنا سخت چل رہا ہے خمینی کا. لیکن 40 منٹ تک اس کے ساتھ رہتے ہیں, اور پھر جب اس کی ٹیکسی رکتی ہے تو انہوں نے لکھا ہے میں جمپ مار کر باہر بھاگ گیا, کیونکہ اندر کا وہ بھی تھا ان کے. لیکن ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے انقلاب ایران کی دوسری صورت نظر آئی ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں آپ کو معاف کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں.